ہماری آن بان شان پیارا پاکستان 77ویں جشن آزادی پر ملک بھر میں ملی جوش و جذبہ عروج پر شہر شہر قریہ قریہ سب سے لالی پرچموں کی بہار بچہ بچہ وطن کی محبت میں سرشار توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ملک و قوم کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعائیں کراچی میں مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی پاک آرمی کے جوانوں نے ذمہ داریاں سنبھال لیں رات کے 12 بجتے ہی ملک بھر میں آسمان جگمگا اٹھا اسلام آباد کوئٹہ پشاور ملتان میں شاندار آتش بازی گریٹر اقبال پارک لاہور سمیت مختلف مقامات پر رنگ و نور کی برسات سرکاری عمارتوں اور گھروں پر خوبصورت چراغاں بجلی کے بلوں میں کمی کے بغیر پاکستان کی صنعت ترقی نہیں کر سکتی بجلی کے بلوں میں کمی کے بغیر پاکستان کی زراعت ترقی نہیں کر سکتی میں آپ کو یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ پوری حکومت پاکستان اس کے اوپر پوری طرح یکسوئی کے ساتھ دن رات کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ کو بجلی کے حوالے سے پورے پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے آپ کو خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چند دنوں میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کی خوشخبری سنا دی کہا مہنگائی اور بے روزگاری سے لوگ پریشان ہیں اس کا احساس ہے بجلی کے بلوں میں کمی کے بغیر صنعت نہیں چل سکتی بجلی کی قیمتوں سے متعلق جلد آپ کو خوشخبری ملے گی وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم آزادی پر خصوصی تقریب سے خطاب کہا 77 برسوں کا سفر قابل رشک نہیں رہا ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے چند دنوں میں 5 سالہ معاشی پروگرام پیش کروں گا دشمن ڈیجیٹل دہشت گردی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے نوجوان خود کو فساد انتشار اور فریب کے فتنوں سے محفوظ رکھیں تقریب کے دوران قومی ہیرو اولمپئن ارشد ندیم کو گارڈ آف آنر پیش اور افواج کا باہمی اعتماد کلیدی رہا ہے یاد رکھیں نا اتفاقی اور انتشار ملک کو اندر سے کھوکھلا کر کے بیرونی جارحیت کے لیے راہ ہموار کر دیتے ہیں قوم کا پاک فوج پر غیر متزلزل اعتماد ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے یہ مضبوط رشتہ مشکل حالات میں ہماری قوت بن کر حوصلوں اور جذبوں کو بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے مجھے پختہ یقین ہے کہ کوئی منفی قوت اعتماد اور محبت کے اس رشتے کو نہ کبھی کمزور کر سکی ہے اور نہ ہی آئندہ کر سکے گی افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے چند سال سے ڈیجیٹل دہشت گردی کی مضموم کوشش کی جا رہی ہے آئین آزادی اظہار رائے کی ضرور اجازت دیتا ہے آئین نے آزادی اظہار کی واضح حد بندی بھی کر رکھی ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پی ایم اے کاکول میں آزادی پریڈ سے خطاب کہا نا اتفاقی ملک کو کھوکھلا کر کے بیرونی جارحیت کے لیے راہ ہموار کر دیتی ہے افواج پاکستان نے ملک کے اندرونی اور بیرونی دفاع کی قسم کھا رکھی ہے کسی قیمت پر اپنی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے سپاہ سالار نے واضح کیا کہ دشمنوں کو واضح کر دوں جنگ روایتی ہو یا غیر روایتی ہمارا جواب تیز اور دردناک ہوگا فتنہ الخوارج کی دہشت گردی کے فتنے کے باوجود دوبارہ سر اٹھایا افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں افغانستان فتنہ الخوارج کو برادر ہمسایہ ملک پر ترجیح نہ دے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں چٹان کی طرح ساتھ کھڑے ہیں یوم آزادی پر پی ایم اے کاکول میں شاندار آزادی پریڈ کیڈٹس کا ڈرل پریڈ کی مہارت کا خوبصورت مظاہرہ آزاد ملک میں سانس لیتے ہیں اور آزادی کی قیمت آج فلسطین میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں جن لوگوں کے پاس آزادی نہیں ہے جو لوگ ظلم کا شکار ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہے تو ہر روز ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد ملک عطا کیا آزادی عطا کی آزادی دنیا کی سب سے بڑی ہے ہر زندہ اور جیتی جاگتی قوم اپنا احتساب کرتی ہے ایک قوم بن کر آگے بڑھیں تو ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا سیاسی استحکام ہوگا تو ملک ترقی کرے گا جو ہو گیا وہ ہو گیا
اب ہمیں آنے والے وقت کی فکر کرنی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حضوری باغ لاہور میں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے، آزادی کی قدر ان قوموں سے پوچھیں جو ظلم کا شکار ہوئیں، ہم پائندہ قوم ہیں، اللہ پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھے۔ مریم نواز نے عالمگیری دروازے پر پرچم کشائی کی، مزار اقبال پر بھی حاضری۔ فاتح خوانی سوشل میڈیا پیغام میں کہا پاکستان کا پرچم بلند کرنے سے بڑا کوئی اعزاز نہیں، اللہ کا شکر ہے یہ اعزاز میرے حصے میں آیا، اللہ میرے ملک کا، میری مٹی کا، میرے ہم وطنوں کا محافظ ہو۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی، صوبائی وزراء بھی ہمراہ تھے۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے، ہمیں متحد ہو کر ملک کو آگے لے کر جانا ہے، نفرتیں پھیلانے والے ملک کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے۔ آج کے دن فلسطینیوں اور کشمیریوں کی قربانیوں کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہم فرد نہیں قوم بن کر ملک کی خدمت کریں گے، فورسز کے تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کے سبززار میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب، ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ناراضگی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں، مل کر عہد کریں، ہم نے سازش کا حصہ نہیں بننا، بلوچستان کی ترقی ترجیحی ایجنڈا ہے، محرومیاں دور کریں گے، وزیر اعظم پاکستان ترقی کے لیے کوشاں ہیں، وہ وقت دور نہیں جب پاکستان بڑی قوتوں میں شامل ہو جائے گا۔ اتحاد و اتفاق پر قوم آگے بڑھتی ہے، ہم مل کر ایک عظیم قوم بنیں گے، وزیر اعلیٰ کے پی علی من گنڈاپور کا آزادی تقریب سے خطاب، ہمارے کچھ فیصلوں سے ہمیں بہت نقصان ہوا، نوجوانوں سے قوم کی امیدیں ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی نے سول سیکریٹریٹ میں پرچم کشائی کی، جشن آزادی کا کیک کاٹا، پودا بھی لگایا، یادگار شہداء پر حاضری بھی دی۔ فاتحہ خوانی پشاور ہائی کورٹ نے بھی آزادی کی تقریب، چیف جسٹس اشفاق ابراہیم نے پرچم کشائی کی۔ یوم آزادی پر صدر اور وزیر اعظم پاکستان کی قوم کو مبارکباد۔ اپنے پیغام میں صدر آصف علی زرداری نے کہا پرامن اور جمہوری جدوجہد کے ذریعے پاکستان کا قیام تاریخ کا ایک بے مثال باب ہے، موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پوری قوم اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے، ملکی سرحدوں اور خود مختاری کی حفاظت پر مسلح افواج کے مشکور ہیں، یوم آزادی پر مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھنا ہے۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا جمہوریت، آئین اور مساوات کے بنیادی اصولوں کی پاسداری یقینی بنائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، وقت آ گیا ہے کہ پوری قوم یکجا ہو کر پاکستان کا سوچے۔